جب بابل کی قدیم سلطنت اساریہ میں مدغم ہوئی تو نینما کا بانی نینس اس کا پہلا بادشاہ بنا۔ اس کی وفات کے بعد اس کی ملکہ سیمیریمس بادشاہت کی جانشین مقرر ہوئی۔ اسے عسکری ذہانت کے علاوہ بہت زیادہ حسن و جمال بھی عنایت کیا گیا تھا۔ اپنی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر اور ہندوستان کی بے بہا دولت کے لالچ اور زمین کی زرخیزی اور شادابی کی وجہ سے اس نے اس ملک کی طرف اپنے مشہور زمانہ مہم کا آغاز کیا۔ سیمیریمس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ہندو پراناؤں کی سیمی راما ہیں۔ ہندو اس کی پرستش دیوی کی طرح کرتے ہیں۔ اس کا پسندیدہ مسکن سوما کا درخت ہے جس کی آگ کے گرد دیوتا خوشیاں مناتے ہیں۔ ہندوستان میں ابھی تک غالباً اکتوبر کے مہینے میں سیمیریمس کا تہوار منایا جاتا ہے۔ اسی دور میں جب اساریہ میں سیمیریمس کی حکومت تھی، ہندوستان پر ایک خدا ترس بادشاہ ویرا سینا حکومت کرتا تھا۔ اس کی سلطنت سمندر کے قریب یعنی سندھ کے علاقوں میں تھی۔ اس نے بہت بڑی فوج کے ساتھ سیمیریمس کے ملک پر حملہ کر دیا اور بلخ کی فوجوں کو شکست دی۔ اساریہ کی مغرور ملکہ نے ہندوستان کے طاقتور بادشاہ کی اطاعت کر لی، لیکن شاستروں میں بیان کی گئی روایات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اساریہ کی ملکہ نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا، جبکہ ہندوستانی ہندوستان کے بادشاہ کو حملہ آور بتاتے ہیں۔ ملکہ اساریہ نے مغربی ایشیا میں اپنی حکومت کو بڑی حد تک توسیع دینے کے بعد ہندوستان کی فتح کا ارادہ کر لیا، جو اپنی بہت زیادہ دولت اور گنجان آبادی کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کی راہ میں دو بڑی رکاوٹیں تھیں، ایک تو ہندوستان کے شمال مغرب میں موجود دریا کی موجودگی اور دوسری ہندوستانیوں کے پاس جنگی ہاتھیوں کی موجودگی۔ ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے اس نے حکم دیا کہ جانوروں کی کھالوں میں بوسہ بھر کر نقلی ہاتھی تیار کیے جائیں۔ ملکہ نے جنگی جہاز تیار کروانے والوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ دریائے سندھ کے لیے موزوں بحری جہاز تیار کریں۔ اساریہ کی فوج جو انتہائی تجربہ کار اور بہادر تھی، ہندوستان کی طرف روانہ ہوئی۔ ہندوستانی بادشاہ جو سورج کی نسل کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، ایک بہت بڑی فوج اور ہاتھیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے بھی دریائے سندھ پر بانس کی بنی ہوئی بے شمار کشتیاں بھیج دی۔ ان کی 1000 سے زائد کشتیاں ڈوب گئیں اور بہت بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا گیا۔ ملکہ نے اپنی کامیابی پر ناز کرتے ہوئے دریائے سندھ پر پل بنانے کا حکم دیا۔ 60,000 سپاہیوں کا حفاظتی دستہ اس پل کا دفاع کرنے کے لیے تعینات کیا گیا۔ ملکہ کے نقلی ہاتھیوں کو دیکھ کر ہندوستانی دنگ رہ گئے، لیکن جب اسارین فوج سے بھاگنے والے سپاہیوں نے انہیں بتایا کہ ہاتھی نقلی ہیں تو ہندوستان کا بادشاہ مصمم ارادے کے ساتھ آگے بڑھا اور خون ریز جنگ چھڑ گئی۔ ملکہ اساریہ کو شکست ہوئی، لیکن کہا جاتا ہے کہ سیمیریمس بہت دلیری اور بہادری سے لڑی۔ زخمی ہونے اور ذہنی طور پر تکلیف زدہ ہونے کے بعد ملکہ نے اپنے آبائی وطن لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی بچی کچی فوج کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، بلکہ ہزاروں دریا کو پار کرتے وقت ڈوب گئے۔